اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعہ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا، ہر تنگی کو ختم کرے گا، ہر مصیبت سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور نیک و صالحہ راہ بھی دکھائے گا جس کی بدولت پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو سکیں اور آپ کو سکون مل سکے۔ اس کے علاوہ اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت ایسی جگہ سے آپ کو رزق اور دولت عطا فرمائے گا جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جمعہ المبارک کا دن بڑا ہی بابرکت، عظیم و شان اور مقدس دن ہے، اور اس دنوں کو تمام دنوں کا سردار دن کہا جاتا ہے اور تمام ایام سے افضل ایام قرار دیا گیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو شخص اس دن درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اپنے مالک حقیقی سے توبہ استغفار کا ورد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور اسے بخشے ہوئے لوگوں کی فہرست میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت بہت زیادہ بخشنے والا غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ بلند عظمت والا اور رحم کرنے والا ہے، اور بہت جلد عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت بہت جلد اپنے نیک بندوں پر اور اپنے پرہیزگار بندوں پر اور اپنے نمازی بندوں پر اپنے رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے خزانے کھول دینے والا ہے، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جو لوگ یقین کامل کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے سوال اللہ سے کرتے ہیں، اپنی حاجات کا اللہ سے ذکر کرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے بلکہ مالک حقیقی کے آگے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت انہیں کسی کے در پر جانے کی ضرورت ہی نہیں رہنے دیتا۔ اللہ کریم ایسی جگہوں سے رزق اور دولت نوازتا ہے کہ بندہ خود اپنی قسمت پر حیران رہ جاتا ہے۔ اور آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اس کی آپ کو حیران کن معجزات دیکھنے کو ملیں گے اور فوائد و فضائل آپ خود محسوس بھی کریں گے اور آپ کی زندگی بھی خوشحال ہوگی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج جمعہ المبارک والے دن آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے، کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کس طریقہ کار سے پڑھنے ہیں اور کس مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھنے ہیں، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعہ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، آپ نے بارگاہ الہی میں اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اب اس دعا کو، ان کلمات کو آپ نے جمعہ المبارک والے دن کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، خواتین کھانا بناتے پڑھ لیں، مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر پڑھ لیں، نماز جمعہ کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود
درود ابراہیمی اس وظیفے کی شان ہے، اس وظیفے کی آن ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی شروع میں بھی پڑھیں اور آخر میں بھی پڑھیں۔ جب آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو پھر آپ نے توبہ کی اس دعا کو پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت عالم الغیوب وستر العیوب وغفر الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کو آپ نے جمعۃ المبارک والے دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا کاؤنٹر پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو لوگ اس دعا کو 33 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، یا ربی، یا سید السادات، یا مجیب الدعوات، یا رافع الدرجات، یا ولی الحسنات۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ان کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ ہمیں آگ سے نجات دے، اے ہمارے پروردگار، اے سرداروں کے سردار، اے دعائیں قبول کرنے والے، اے درجات بلند کرنے والے۔ جب ان کلمات کے ذریعے ہم اپنے مالک حقیقی سے آگ سے نجات مانگیں گے، اللہ رب العزت سے دعائیں قبول کرنے کی التجائیں کریں گے اور اپنے درجات کو بلند کروانے کے لیے دعائیں کریں گے، اپنی حاجات کو پورا کروانے کے لیے دعائیں کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو سنے گا، ہماری صداؤں کو سنے گا، اور ہم جو بھی اللہ سے سوال کریں گے اس سوال کے جواب میں ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں اور نعمتیں ضرور عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب آپ نے ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے آخر میں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، اور ہمیں آگ سے نجات دے، جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھنا، جنت الفردوس میں ہمارا مقام بنانا، اور جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے مولا ہر آنے والی پریشانی اور مصیبت کو ہم سے دور ہی رکھنا، نبی کے صدقے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر بنا دے۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، دل لگی کے ساتھ رو رو کر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، بارگاہ الہی میں دعا کرنا ایک قسم کی عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ دعا سے یا تو بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یا اسے بھلائی عطا کر دی جاتی ہے، یا اس کے لیے بھلائی جمع کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ دعائیں ضرور مانگا کریں۔ دعا کے بہت زیادہ فضائل بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے جب دعا مانگنی ہے نہایت ادب سے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ دعا کی قبولیت کے اسباب کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دعا کی قبولیت کے اوقات کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں ایسی ہدایت دے کہ ہم کوئی خاص وقت محسوس کر لیں تیری عبادت کے لیے، اور مولا ایسا وقت ہم چن لیں جس وقت تو بندے کو صدائیں لگاتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، اور وہ وقت نماز تہجد کا وقت ہے۔ تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب زمینی دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں اور آسمانی دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس وقت جب بندہ اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر بارگاہ الہی میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کا اپنے فرشتوں میں بڑا چرچا کرتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کتنا میرا فرما بردار ہے، اتنی ٹھنڈ اور سردی میں اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں میری رضا کے لیے حاضر ہوا ہے۔ فرشتوں یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے فوراً عطا کر دو، اور وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب مانگنے والا منہ سے نکالتا ہے تو اللہ رب العزت اسے فیکون کر دیتا ہے، یعنی آپ اللہ سے کن کا سوال کرتے ہیں، اللہ رب العزت کن کا حکم دیتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ رب کریم سے جب دعا مانگیں تو نہایت عاجزی کے ساتھ مانگیں اور دلوں کو صاف کر کر مانگیں، اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں اور اللہ کی نعمتیں پھر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس دعا کو، ان کلمات کو
آپ ہر جمعۃ المبارک والے دن پڑھ کے سارا معاملہ سپرد خدا کریں اور اپنے مقدر اور نصیب کو چمکتا ہوا دھمکتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک پیارا سا کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔